چین کے وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان آئیں گے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ 14 اکتوبر کو 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دورے کے پہلے حصے میں پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ دورے کا دوسرا حصہ ملٹی لیٹرل ہوگا۔ چینی وزیر اعظم کے دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔ فوج کے کڑے احتسابی نظام سے کوئی فرد بالاتر اور مستثنا نہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا نے کہا، فوج میں کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوج منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، معاملات زیادہ معلق نہیں رہیں گے، چند دن میں طے ہو جائیں گے۔ فیض حمید کا کھرا بانی پی ٹی آئی کی طرف جائے گا۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا، محمود اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے تو کیا بانی پی ٹی آئی کمٹمنٹ کو پورا کریں گے؟ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، معافی کس بات کی مانگے؟ نہ کسی سے مذاکرات کے لیے منتیں کی، نہ کوئی غلط کام کیا۔ منتیں تو خواجہ آصف نے کی، وہ روتے بھی تھے۔ خواجہ آصف کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے تنگ ہیں۔ محمود اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے۔ مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تاجروں پر عائد ٹیکس واپس لینے سے انکار۔ کہا، ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز پر عائد ٹیکس کسی صورت واپس نہیں لیا جائے گا۔ معیشت کا 43% حصہ صرف 1% ٹیکس دے رہا ہے، سب کو بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ IMF پروگرام کی منظوری آخری مراحل میں ہے۔ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ختم کرنے کے لیے دوست ممالک سے بات چل رہی ہے۔ اگست میں ملکی برآمدات 19% اضافے کے ساتھ 2 ارب 74 کروڑ ڈالر ہوں گی۔ اگست کے مہینے میں تجارتی خسارہ 1 ارب 67 کروڑ ڈالر رہا۔ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں تجارتی خسارہ 4% کمی کی وجہ سے 3 ارب 57 کروڑ ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں زور دیا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف کارروائی میں حکومت کو تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ کور کمانڈرز کا دہشت گرد نیٹ ورکس کی ملی بھگت سے چلنے والی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ کہا، پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ شرکا کا سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر زور ہوگا۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا، آرمی چیف اور SIFC کے ویژن کے تحت ستمبر میں خوشخبری متوقع ہے۔ آرمی چیف کے اپنے ادارے میں انصاف پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے اب ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کاش ہمارے سیاسی لیڈرز یہ پہلے کر لیتے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بلوچستان میں بارش سے تباہی، خضدار میں 2 بچے سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق، ایک کو بچا لیا گیا۔ زیارت قلعہ عبداللہ اور پشین میں بادل جم کر برسے۔ توبہ چکزئی میں ڈیم اوور فلو ہونے کے بعد ٹوٹ گیا۔ ہرنائی میں بھی حفاظتی بند کئی مقامات پر ٹوٹا۔ سیلاب سے ریلوے پٹری کو بھی نقصان۔ زیارت میں ڈیم اوور فلو، پانی کا اخراج جاری۔ سیلابی ریلوں کے باعث احمد شاہراہ 3 مقامات سے بہہ گئی۔ گوادر سمیت وسطی بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ پانگھڑ، نوشہر و فیروز، مٹیاری سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانگھڑ میں گلیاں، بازار اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ نوشہر و فیروز میں بھی پانی جمع ہوا۔ گھمبٹ میں گنے اور کپاس کی فصلوں کو نقصان۔ غازی احمد، کنکوٹ اور ماتلی میں بھی بادل برسے۔ کشمور میں بارش سے مختلف علاقوں کی بجلی بند رہی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش۔ لارنس روڈ، مزنگ روڈ، وارث روڈ کے علاقوں میں بادل برسے۔
मॉल रोड, जेल रोड, क्लब रोड के अतराफ भी बारिश। 24 घंटे के दौरान बरकत मार्केट में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गुलशन रावी में 90 और गुलबर्ग में 86 मिलीमीटर बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में मजीद 4 अफराद जाँ बहक, 2 माह में अमवात 96 हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी। PDMA के मुताबिक बारिशों से 900 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। पथराक से कमराट तक रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। महमूद अचकजई की शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। मौजूद सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी इत्तफाक। MQM ने वज़ीर आज़म से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग से होने वाले मुआहदे और मुतालबात सामने रख दिए। वज़ीर आज़म की मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा इत्तेहादियों के ताउन से तरक्की का काम तेज़ी से जारी रहे। कराची के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। MQM का जुमेरात को के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा हकीकत है कि बिजली की कीमतों से अवाम परेशान है। दुनिया भर को बिजली की कीमतों से मसाइल का सामना है। IPPs के क़याम के वक्त डॉलर की कीमत इंतहाई कम थी। डॉलर महंगा होने से कीमत बढ़ी। लोड शेडिंग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। तवानाई की तवील मुद्दती पायदारी के लिए पॉलिसी साजी ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा तरक्याती मनसूबों में काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम महकमे तरजीहात का तयन करें। मंसूबों पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के बकायाजात को कम से कम किया जाए। ऐसे मंसूबों का कोई फ़ायदा नहीं जो साल तक मुकम्मल ना हो सकें। पंजाब में जंगलात की निगरानी ड्रोन करेंगे। दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। जंगलात की डिजिटल मॉनिटरिंग की भी मंजूरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ट्रेडिंग के दौरान बरतानवी खाम तेल ब्रेंट ऑयल की मुस्तकबिल के सौदों की कीमत 4.99% कम होकर $73.65 फी बैरल हो गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 4.1% कम होकर $70.23 फी बैरल हो गई।